ایران کا ابنائے ہرمز بند رکھنے کا اعلان، معاشی جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے والوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا، پڑوسی ممالک ہمارے خلاف معاشی جنگ میں امریکی شراکت دار نہ بنیں۔ علاقائی ممالک امریکی معاشی جنگ میں شریک ہوئے تو ابنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند باہر نہیں جانے دیں گے۔ پڑوسی ممالک نے معاشی جنگ میں امریکہ سے تعاون کیا تو ہم ان کے مفادات پر ضرب لگائیں گے۔ خلیج فارس سے تیل درآمد کے لیے استعمال دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکیوں نے انقلاب ایران مخالف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں بھی حملہ کیا جائے گا۔ امریکی سمجھتے تھے وہ چند روز میں جنگ ختم کر کے تیل اور گیس پر قبضہ کر لیں گے۔ جنگ میں 1200 آئل ٹینکرز استعمال کے قابل نہیں رہے، 15% عالمی فلیٹ ناکارہ ہو گیا۔ امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا۔ ٹرمپ کی حماقتوں نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہاں بنا دیا۔ ٹرمپ نے پھر ابنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی جس میں ابنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہی تصویر 18 اگست کو بھی ٹروتھ سوشل پر شیئر کی تھی۔ 14 اگست کو نیو یارک کے لانگ آئلینڈ میں پولیس اکیڈمی سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا وہ جلد ابنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکی اقدامات سے ایران سرنڈر نہیں ہوگا۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران ابنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ امریکی فوج کے سابق افسر نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غذائی اجناس اور طبی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات۔ امریکہ کی ایران کے خلاف معاشی جنگ سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے۔ لوگوں کی زندگیوں پر معاشی دباؤ روکنے کے لیے ادارہ جاتی روابط بہتر اور مؤثر بنانے پر زور۔ قومی مفادات کے تحفظ اور کمزور طبقات کی مدد کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ ایرانی ہیکرز کے برطانوی پاور پلانٹ پر اپنی نوعیت کے پہلے سائبر حملے کا انکشاف۔ پاور پلانٹ 4 روز تک بند رہا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق متاثرہ پاور پلانٹ 4 دن تک مکمل طور پر غیر فعال رہا اور اس دوران عملہ اسے دوبارہ فعال کرنے کے لیے مسلسل تگ و دو کرتا رہا۔ برطانوی حکام نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تصدیق کرنے سے گریز کیا۔ واقعہ عین اسی وقت پیش آیا جب گزشتہ ماہ امریکہ میں پانی کی ترسیل کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے 12 امریکی ریاستوں کو متاثر کیا اور وائٹ ہاؤس میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ جنگی حکمت عملی ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے فوجی فتح کی کوشش ترک کر دی۔ واشنگٹن کی ایران مخالف پالیسی تبدیل ہو چکی۔ ایرانی بسیج کمانڈر حسین طائب نے کہا امریکہ نے اب ایران پر سیاسی، سماجی اور علاقائی دباؤ کی پالیسی اختیار کر لی۔ طاقت کا عالمی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، امریکہ اب دنیا کا مرکز نہیں رہا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی مسلم دنیا میں زبردست پذیرائی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا بھی ایران اور مصر کو علاقائی اتحاد میں شمولیت کا مشورہ۔ محسن رضائی نے سعودی عرب، ترکیے اور پاکستان کے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو اہم قرار دیا۔ اسلامی ممالک کے وسیع تر دفاعی اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر کو بھی ایسے کسی علاقائی اتحاد کے بانی ارکان میں شامل ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ اور وزیر مملکت اسٹیفن ڈوٹی سے ملاقاتیں شیڈول۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ آئل ٹینکر ایم ٹی آنر 25 پر صومالی بحری قزاقوں کے زیر حراست پاکستانی عملے کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل
شرلی آیور کوبورچی سے ملاقات بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی۔ متن کے مطابق عدالتی فیصلہ صرف طبی سہولیات کا نہیں، قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے متعلق بھی ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے فوری سماعت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ بانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا۔ نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کیس اور ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے نام وزارت عظمیٰ کے لیے زیر غور۔ اپوزیشن جماعتوں کی ممکنہ اتحاد پر بات چیت، اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ ارکان پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سویٹس کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ستمبر میں اضافی رہائش گاہ منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ 50 ارکان پارلیمنٹ اس وقت سرکاری رہائش گاہ سے محروم ہیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے 2 سینیٹرز کا منصوبے کی تکمیل سے چند دن قبل فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال ناصر اور سینیٹر ناصر بٹ شبر زیدی کی فرم سے فورنزک آڈٹ چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے منصوبہ ہر حال میں ستمبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ تعمیر میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے منصوبے کی لاگت 3 ارب سے بڑھ کر 8 ارب ہو گئی۔ پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لودھرا کے ارکان صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اضلاع میں کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب ای بز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ ملاقات میں سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ زبیر خان اور شازیہ حیات نے اپنے حلقوں میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان وہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین۔ لودھرا میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر اظہار تشکر۔ مہنگائی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام دوہری اذیت سے دوچار۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی۔ حیدرآباد میں 10 سے 12 گھنٹے، سکھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان میں بھی رات کے وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی بندش پر کاروبار ٹھپ، تاجروں نے سر پکڑ لیے۔ جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا، مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو چکا۔ احتجاج تب ختم ہوگا جب حکومت ہمارے مطالبات عملی طور پر مانے گی۔ لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ کل خواتین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی آج لاہور میں بڑا جلسہ کرے گی۔ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، غوری ٹاؤن میں 2 بچے نالے میں گر گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ایک بچے کی لاش نکالی، دوسرے کی تلاش جاری۔ نالا لئی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے لگی۔ پنڈی گھیپ، شورکوٹ اور سیالکوٹ میں بادل جم کر برسے۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ پنجاب، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ چشمہ، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ امتی کے رشتے کو ماہوں سال میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان
حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا بہاولپور میں بیست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا مسلمان ہونا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، قیامت کے روز بھی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ کا احسان عظیم ہے، محبت رسول ہمارا اثاثہ ہے، قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے۔ وسط مدتی انتخابات سے قبل ٹرمپ کی خارجہ پالیسی مشکلات کا شکار، رائٹرز کے مطابق ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا امتحان ایران جنگ کا اختتام اور مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ خارجہ پالیسی کے بڑے اہداف تاحال مکمل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے وقت خود کو عالمی تنازعات ختم کرنے والے رہنما کے طور پر پیش کیا۔ ایران جنگ اور غزہ میں امن کوششوں کی ناکامی سے ٹرمپ کے دعووں کو دھچکا لگا۔ خارجہ پالیسی کی ناکامی کا سیاسی بوجھ براہ راست انتخابی نتائج پر پڑ سکتا ہے۔